وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی دولت، کوئی سرمایہ نہیں مانگتا، بس صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے کہ مجھ سے اور میری آنکھ سے محبت کرو۔ تو آج امام حسین کی سیرت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا وقت میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اور کما حقہ آپ تک کچھ سیرت امام حسین پہنچا دیں۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائے اور مدینہ میں رہنے لگے، تو انصار صحابی رسول نے کچھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کہا اور وہ چند جملے تھے کہ حضور کے ہی شہر کے لوگوں نے حضور کو نکال دیا، تو حضور کو ہم نے پناہ دی اور حضور بے سر و سامان تھے، حضور کی ہم نے مدد کی، حضور بے سہارا تھے، ہم نے ان کو سہارا دیا۔ جب یہ بات حضور کو معلوم ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے انصاری صحابی، کیا تم نے یہ سب کچھ کہا؟ یہ بتاؤ کیا میری آنے سے مدینہ منورہ میں تمہیں عزتیں نہیں ملی؟ کیا تمہارے مقام بلند نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں رفعتیں نہیں ملی؟ اور مدینہ شہر کون جانتا اگر حضور کا روضہ مبارکہ نہ ہوتا، حضور اس شہر میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی بھی شخص آج مدینہ نہ جانتا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مدینہ منورہ کی شہرت ہے، مدینہ منورہ میں جو ڈنکے بج رہے ہیں، ہر کس و ناقص شخص مدینہ جا کے حضور کے روضے کی زیارت کرتا ہے، اس شہر کی زیارت کرتا ہے، گلی کوچوں کی زیارت کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا خلیل، اللہ کا محبوب وہاں چل پاتا ہے۔ تو جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، رونے لگے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب، ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سے اور ہماری آنکھ سے بے پناہ محبت کرو۔ صحابہ نے، دنیا نے، زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یزید دین کا دشمن، نبی کا دشمن، شریعت کا دشمن، قرآن و حدیث کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، اس نے ایسا دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اس
کا کام تھا شراب نوشی کرنا اور داد و تحسین دینا اور ناچ گانوں میں گشت کرنا، اس کا یہ پیشہ، اس کا یہ رویہ تھا۔ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، ایک بار حج کیا، اور جب حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا تو اس نے ناچنے والوں، جو ناچنے والے گانے والے تھے، ان کو ساتھ دیا، شراب کے مٹکے ساتھ لیے، اور اس طرح سے محفل سجاتا ہوا مکہ مکرمہ گیا، ایک مرتبہ حج کیا۔ لیکن امام حسین نے سواری ہوتے ہوئے پیدل 25 مرتبہ حج کیا، اور ہر قدم پہ آپ نفل نمازیں پڑھتے۔ جب یزید مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب آیا، شہر مدینہ میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے ایک شراب کی مجلس قائم کی، اور اس نے گانے اور ناچنے والوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد شرابیں پیے۔ امام حسین جب اس دارالاقامہ یا اس کی مجلس میں آئے تو آپ کو بدبو محسوس ہوئی، تو آپ نے کہا یہ بدبو کیسی ہے؟ تو یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا، اور اس نے کیا، دوسرا جام امام حسین کی جانب پیش کیا کہ لو پیو۔ تو امام حسین بولے اے یزید سن، میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جب امام حسین نے اس کا یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کی شراب نوشی اور اس کا کتنے صحابہ کو اس نے قتل کر دیا، 10,000 تابعین کا اس نے قتل کروایا، 700 صحابہ کرام کا اس نے قتل کروایا۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بنوائے، مسجد نبوی کے صحن میں اس نے گھوڑوں کے ذریعے بید کروائی، اور مکہ مکرمہ کے اندر گیا، نہ جانے کتنی جو دوشیزائیں تھیں، یعنی کنواری پاک لڑکیاں، اور اس نے 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر عورتوں کو حلال کر دیا، شامی لشکروں پر حلال کر دیا، تو تقریباً 1000 خواتینیں جو کنواری تھیں وہ حمل سے ہو گئی، اور اس نے محرمات کو جائز قرار دے دیا۔ یہ اس کا کام تھا۔ اس نے بڑا دین کے اندر فساد پیدا کیا۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران امام حسن اور امام حسین دونوں سرخ جوڑا اپنے بدن پر پہنے ہوئے اور تشریف لائے، چونکہ فاطمہ زہرا کا جو دروازہ تھا وہ مسجد صحن میں کھلتا تھا، آپ کا جو کھیلنے کا گھر تھا وہ مسجد کا صحن تھا۔ ہم اگر کھیلیں گے تو گنہگار ہوں گے، مسجد کے اندر دنیاوی بات کر نہیں سکتے، بے ضرورت آ نہیں سکتے، لیکن امام حسین پاک کا مقام و مرتبہ یہ دیکھیے کہ آپ کے کھیلنے کی جگہ کوئی اور نہیں بلکہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ اکبر! حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حدیث پاک سننے والے، نبی کی محبت میں پرورش پانے والے، ادھر یزید کا حال یہ تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضور خطبہ دے رہے، سرخ جوڑا امام حسن اور امام حسین زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر آئے تو چھوٹی سی عمر تھی، کبھی چلتے تو گر جاتے، چلتے تو گر جاتے۔ اللہ اکبر! حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد ان کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا کی
انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کا اعلان صحیح ہے، ان کی محبت نے مجھے کھینچ کر ان تک لے جایا گیا۔ حالانکہ خطبہ اہم تھا، لیکن لوگوں کو بتایا